انسانوں کی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج کی کہانی اسی طرح کی ہے۔ میں کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے جس شہر میں ہم رہتے ہیں نا، یمبو میں، جہاں پہ ہم کو رہائش ملی تھی، بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ پہلے کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا، بعد میں حکومت نے ملیہ میٹ کر کے یہاں بلڈنگ بنا دی۔ اس بات میں سچائی ہے یا نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو میں جس روم میں رہتا تھا، ایک بڑا روم تھا، اس میں میرے ساتھ ایک بنگلہ دیش کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ عام بنگالیوں کی طرح نہیں تھا، ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ تو جب بھی وہ رات کو سوتا نا، تو سوتے میں اس کے ایسے آواز نکلتی جیسے اس کو گلا دبا رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے اس کو، وہ چیختا چلاتا۔ میں سوتا تھا چارپائی پہ، لوہے کی چارپائی تھی، اور وہ سوتا تھا ایک میٹرس ہوتا ہے بڑا والا، 1 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے، جمپنگ والا، اس کے اوپر سوتا تھا۔ میرا سرانہ اس کا سرانہ نزدیک نزدیک تھا۔ تو جب بھی وہ چیختا چلاتا تو میں ہاتھ اس کا ہلا دیتا، یا گردن پہ رکھتا ہاتھ، یا سر پہ ہاتھ رکھتا، تو وہ اٹھ جاتا تھا، پھر دوبارہ اس کو نہیں ہوتا تھا، اور سلسلہ چلتا رہا۔ اسے میں کہتا، اللہ کے بندے کچھ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ اور جب تو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا تو ٹھیک رہتا، اور جب نہ پڑھتا تو بڑا اس سے مسئلے ہوتے۔ ایک دن کیا ہوا، اور میں اس معاملے کو ایزی لیتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جب سو رہا ہے نا، تو اتنی بری طرح چیخ رہا ہے کہ اس کے چیخنے کی آواز پورے کمرے میں بری طرح گونج رہی ہے۔ اور میں جناب جب اس کی چیخ سے سن کے اٹھا ہوں، ڈر گیا کہ آج وہ بہت بری طرح چلا رہا ہے۔ میں فوراً اس کو نا ہلایا ہے۔ عام طور پہ ایک بار ہلاتا تھا تو اٹھ جاتا تھا، اس بار وہ 2-3 بار ہلایا تو اٹھا نہیں وہ۔ اور میں پھر نا جس طرح پنجوں کی طرح سے میں ایسے کندھے کے پاس یوں سے دبایا اس کو ذرا، پھر تو وہ اٹھا ہے بجلی کی طرح، یوں ایک دم اٹھا ہے، اور اٹھتے ساتھ ہی نا اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھ کو ریسیو کیا ہے۔ وہ تو قدرتی ہے، یہ کمپیوٹر کی لائٹ آن تھی، موبائلوں کی، چارجر کی، تو چھوٹی چھوٹی لائٹ جو آن ہوتی ہے نا، وہ رات کے ٹائم اندھیرے میں بہت زیادہ لائٹ لگتی ہے، تو اس کی روشنی سے مجھے اٹھنے سے انداز سے معلوم پڑ گیا خطرناک ہے آج یہ بندہ۔ میں پیچھے ہو گیا، وہ قدرتی بات ہے تھپڑ مجھ کو نہیں لگا، میں ڈور کھلا فوراً اور روم سے باہر چلا گیا۔ ہماری بلڈنگ میں، اسی میں جو ہم جس کمپنی میں کام کرتے تھے، ورک شاپ میں کام کرتے تھے، وہاں پہ نان مسلم بھی لڑکے تھے، وہ اپنے روم میں سب سو رہے تھے، ان کو بھی اٹھایا۔ اتنے میں یہ بنگلہ دیش کا لڑکا کہتا ہے، نعمان آ جا، مجھ کو ہوش آ گئی، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی مسئلہ ہے، یہ تو ہاتھ ہے، تمہارے پاس کوئی اور چیز ہوتی ہے، تھوڑا ہوتا، کوئی چھری ہوتی، تم تو مار دیتے۔ اس کو نا باقاعدگی سے پھر میں نے یاد کرانا کہ نا آج تک اسے پڑھ کے سویا کرو۔ تو یہاں سلسلہ چلتا رہا، وہ بعد میں کافی حد تک ٹھیک رہا جب پڑھتا رہا تو۔ پھر اچانک یہاں چلا گیا وہ، اس کی بیوی وہاں پہ تنگ کرتی تھی بنگلہ دیش میں، وہ کہتی تھی میں ایک روٹی کھا لوں گی، ساتھ رہیں گے۔ ان کو اولاد بھی اس ٹائم ایک بیٹی تھی بس۔ وہ یہاں سے چلا گیا بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش جا کے اس کو یہ حرکت ختم نہ ہوئی، ڈرتا رہتا تھا پھر بھی وہ۔ آخر وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب بتانے والے، اس کے گھر والے بتاتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، پر جہاں تک ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ڈر تھا نا، وہ جو اس میں دباؤ پڑتا تھا، شاید وہ وجہ بنی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک تو ایک واقعہ ہمارا اپنا واقعہ ہے نا۔ ایک گاؤں میں نا دھوبی تھا، اور اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، جو ایسی خوبصورت بیٹی تھی کہ جیسے حور پریاں ہوتی ہیں۔ کسی آنکھ نے اس گاؤں میں اس سے پیاری بچی نہیں دیکھی تھی۔ اس گھر میں تانتا لگ گیا، میلہ لگ گیا، جوک در جو لوگ آتے ہیں بچیوں کو دیکھنے۔ جس گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے نا اس گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنے مہمان کو اس گھر میں لے کے آتا ہے بچی دیکھنے کے لیے۔ دھوبی اور دھوبی کی بیٹی جو بیوی تھی بڑی پریشان تھی کہ یہ ہم نے عجیب بچی پیدا کی ہے، یہاں پہ ہمارے گھر میں رش رہتا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر پاتے۔ آخر سلسلہ چلتا رہا، بچی بڑی ہوتی گئی۔ دھوبی جو تھا، وہ گاؤں میں ایک پکا تالاب تھا، ایک ہوتا کچا مٹی کا تالاب، یہ تالاب تھا پکا اینٹوں کا بنا ہوا، جھروکے بنے ہوئے، اور اس گاؤں میں کسی راجا مہاراجا کی حکومت رہی ہے، تو صدیوں پرانا یہ تالاب تھا۔ وہاں پہ پہلے گاؤں کے لوگ جا کر نا کپڑے دھوتے تھے۔ پھر تھوڑی ترقی ہو گئی، تو جو لوگ دھوبی سے کپڑے دھلواتے تھے نا، وہ جا کے اس تالاب سے کپڑے دھوتا تھا، اور اس تالاب کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس تالاب میں گندا پانی نہیں آتا تھا، ہوتا نا گلیوں کا محلوں گندا پانی نہیں آتا تھا۔ تو جو اس کی بچی تھی نا، دھوبی کی بیٹی، جو بلا ہی خوبصورت تھی، اس کے بال بہت لمبے لمبے تھے۔ جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا
بہت سے لوگ اس پہ نظر رکھتے تھے، اس کے بہت سے عاشق تھے، اور وہ نا اس تالاب میں نہاتی اور وہیں پہ نہا کر نا لمبے لمبے بال سکھاتی، ان کو چھٹے مارتی، تولیے سے کپڑے سے صاف کرتی۔ تو بہت سے لوگ نا دھوبی سے کہتے کہ اپنی بیٹی کو نا یہ حرکت کرنے سے منع کر دو، تالاب کے اوپر جب نہانے کے بعد نا بالوں کو چھپا کے رکھے۔ ایسے نا آسیب جن جو ہوتے ہیں نا اس طرح عاشق ہو جاتے ہیں۔ دھوبی اور دھوبی کی بیوی نے اس بات کو نا سنا انسنا کر دیا، اور بات چلتی رہی۔ اب ایک بار کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو عجیب عجیب سے دورے پڑنے شروع ہو گئے، اور لڑکی کبھی غائب ہو جاتی، کبھی چھت پہ ملتی، کبھی کہیں ملتی، اپنے بستر پہ سوتی، بستر پہ نہ ہوتی، چیختی چلاتی اور غائب ہو جاتی، کبھی تالاب کے پاس ملتی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، عمل کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کو نا کوئی قابل بندہ مل نہ سکا۔ اور یہاں پہ کہانی کا ایک حصہ ختم کرتے ہیں۔ اب دوسرا، اسی گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے وہ دوسرے گاؤں میں جاتے تھے اپنے بازار کا سامان خریدنے کے لیے، تو وہاں پہ ان کے چاچا جی رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں چاچا جی آج ہمارے گھر کبھی آئے ہی نہیں ہیں، شہر کے ماحول میں رہتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں چلیں۔ چاچا جی کو زبردستی اپنے گاؤں لے آئے۔ چاچا جی جب گاؤں میں آئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لائٹ تو گئی ہوئی ہے۔ چاچا جی کو سونے کی پنکھی کی عادت تھی، تو چاچے کا بستر لگا دیا چھت پہ انہوں نے، ساتھ ایک ان کا لڑکا سو گیا۔ چاچا جی سو رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں ابھی تک چاند بھی جاگ رہا ہے، تارے بھی جاگ رہے ہیں، اتنی روشنی میں کیسے سوؤں؟ اس بندے کو عادت ہی نہیں تھی باہر سونے کی، کبھی سویا ہی نہیں زندگی میں، شہر کی لائف، چھوٹے چھوٹے گھر۔ اب وہاں پہ سو گیا، دوسرا کزن سو گیا اس کا، یہ جاگ رہا ہے۔ اب اس کو نا جب نیند نہ آئے تو اس نے ایک سگریٹ لگایا، ماچس کے پاس تھی، تو سگریٹ لگا کے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو نا ایک دم نا پائل کی سی آواز آتی ہے، تو بڑا ایک دم ڈر گیا، حیران ہو گئی، رات کے اس پہر پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پائل کی آواز آ رہی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ گاؤں میں جو باتھ روم بناتے ہیں نا، ایک کارن میں بناتے ہیں، اٹیچ باتھ روم کم ہی ہے، اب تو بننے شروع ہو گئے ہیں، یہ بات اس وقت کی تھوڑی پرانی ہے۔ تو وہ شاید باتھ روم میں جانے کے لیے ان کی گھر کی خواتین اٹھی ہوگی جانے کے لیے، تو چاچے نے نا دھیان نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد نا اس کو اوپر تو کوئی آتا دکھتا ہے، کہ اوپر آ رہا ہے، اور پائل کی آواز تیز ہوتی جا رہی ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ صحن میں کوئی چل بھی نہیں رہا، کوئی نہ کوئی واش روم میں جایا گیا ہے، آخر یہ پائل کی آواز اتنی تیز سے میرے کانوں میں بج کیوں رہی ہے؟ وہ ڈر بھی رہا ہے اور نہ حیران بھی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کیا کہتا ہے، وہ جو کچی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا مٹی کی بنی، وہ چڑھتی چڑھتی چڑھتی، وہ ایک عورت جس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور گھونگھٹ لمبا کاڑا ہوا ہے، وہ چھت پہ اس کے پاس چلتی آ رہی ہے۔ اب تو اس کے ہاتھ پاؤں کام رہے ہیں، گرمی تو پہلے ہی بہت تھی، اور پسینے سے شرابور ہو گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کے پاس سے آواز نہیں نکل رہی کہ ساتھ جو بندہ سو رہا ہے اس کو اٹھا دوں۔ وہ چلتے چلتے اس کی چارپائی پہ آ گئی۔ اب یہ چارپائی پہ آ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی، وہ اسے کہتی ذرا سر کو، یہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، وہ چارپائی پہ لیٹ گئی۔ یہ چارپائی پہ لیٹ گئی تو اس کو تو اب ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں کانپے، کرے تو کیا کریں؟ جو اسموکر ہوتے ہیں نا وہ خوشی اور غم میں نا سگریٹ لگاتے ہیں۔ اب اس نے اچانک نہیں نا سگریٹ پکڑا ہے، منہ میں رکھا، جب جو ہی ماچس جلائی ہے، اس نے کہا ماچس نہیں جلاؤ۔ یہ کہتا نہیں میں تو جلاؤں گا۔ اس نے ماچس جلایا تو چرپائی سے اٹھ کے لڑکی نیچے بیٹھ گئی ہے۔ اب اسے ایک دم ذہن میں آیا کہ سن رکھا تھا کہ ماچس کے آگ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، شاید ایسی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس نے ماچس کی تیلی کو اور جلائی ہے، اس کی طرف پھینک دیا ہے، اور جلائی پھینک دیا ہے۔ جیسے جیسے ماچس کی تیلیں اس طرف پھینکتا گیا ہے، وہ لڑکی سے دور جاتی گئی ہے۔ جب وہ سیڑھیوں میں سے ایک دم غائب ہو گئی ہے نا، اس نے فوراً اپنے جو ساتھ لیٹا ہوا تھا اس کا عزیز رشتہ دار، اس کو اٹھایا، اٹھو یہاں پہ یہ ہو گیا، ایسے لال کپڑے میں، اس کے منہ سے بات نہ نکلے صحیح سے۔ اس نے پانی پلایا، اس سے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سارے گھر والے شور سے اٹھ کے اوپر آ گئے، وہ سب سن رہے ہیں سٹوری۔ وہ کہتے ہیں یہ تو دھوبی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، اس کے اوپر پورے گاؤں کے لڑکوں کی نظر تھی، اور بہت سے لڑکے اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے،
اور کہتے ہیں یہ تالاب پہ جب نہاتی تھی بال سکھاتی تھی، اسی تالاب کے ساتھ نا ایک بہت بڑا نا پرانا برگد کا درخت تھا، اس میں بہت سے جن رہتے تھے۔ وہاں سے کچھ جن اس پہ عاشق ہو گیا۔ جب یہ اس کی جن کی بات نہ مانتی، جن اس کو اٹھا لاتا گھر سے بھی، یہ اکثر اپنے بستر پہ نہ پاتی، کبھی کہیں صحن میں ملتی، کبھی گھر کے باہر، کبھی تالاب کے پاس۔ وہ آخر اس کے بارے میں مبہم سی باتیں ہیں، کسی نے اس کے ساتھ یا تو غلط کام کیا اور یا پھر جن لے کے اس کو تالاب میں چلا گیا۔ اس کی ایک تالاب کے باہر ایک دن اس کے کپڑے ملے، اس کی لاش نہیں ملی، اور ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں، پرانی بات ہے، ان کے گھر والے بڑے بتاتے ہیں اس طرح واقعہ پیش آیا تھا۔ کہتے ہیں یہ اکثر آتی ہے، لوگوں کے جانور کھول جاتی ہے۔ اکثر جو لوگوں نے گھروں میں کھانا پکا کے رکھا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو چکن، مٹن، بیف، مچھلی وغیرہ، کہتی ساری کی ساری ہانڈی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسا کام کر رہی ہے، تو لوگوں نے نا رات کا کھانا چھوڑنا بچانا چھوڑ دیا، اتنا ہی بناتے جتنا چھوڑتے، کھا لیتے۔ تو یہ ان کے جو کچن میں برتن سارے خراب کر دیتی، توڑ دیتی، ان کی مٹی سے آٹا نکال غائب ہو جاتا، ان کی مٹی سے چاول غائب ہو جاتے۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس کے لیے آپ لوگ بچنا ہے تو کھانا بنا کے رکھ دیا کرو۔ تو جب سے کھانا بنا کے رکھ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تنگ کرتی ہے۔ وہ چاچا جی کہتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا نکالا؟ کہتا ہے اسی کے غم میں دھوبی بھی مر گیا اور دھوبنی مر گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اسے بڑا پیار کرتے، بڑی لاڈلی تھی اور تھی بڑی پیاری۔ اسے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا اس کو ایک بار دیکھ لے اور دوبارہ نہ دیکھے۔ کہتے ایسی روحیں دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں۔ بہت عجیب سی بچی تھی وہ، عجیب سی پیاری تھی۔ اور جن وہاں پہ کسی عالم کو بلایا تو اس نے کہا یہ انسان کی بچی نہیں ہے، ہماری برادری کی بچی ہے۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ شاید آپ لوگ بھی یقین نہ کریں، ہم کو بھی یقین نہیں آتا کہ جو دھوبن یہاں پہ کپڑے دھوتی تھی، اس کے ساتھ جن کا کچھ پیار محبت کا چکر تھا، اس نے جن کے بچے کو پیدا کیا تھا۔ واللہ عالم، میرے سمجھ میں تو بات نہیں آتی، تو یہ ایسا سے بات ہے۔ اب وہ پورے گاؤں میں تنگ کر کے رکھتی ہے۔ پھر یہ جو چاچا تھا، ان کے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہ نور مسجد کے نام سے، بابا نور کی مسجد تھی۔ وہاں پہ بابا جی تھے، حافظ قرآن تھے، ریٹائر فوجی بھی تھے، بڑے مطلب سمجھدار انسان تھے، آج کل کے ڈھونگی پیر ٹائپ نہیں تھے۔ پھر ان کو لے کے آئے، انہوں نے کچھ پڑھا، پڑھ کے کچھ کاغذ پہ لکھا، لکھ کے اس تالاب میں ڈال دیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، شاید اس کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ بابا جی نے کہا جو بھی ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہوا کیا تھا۔ تو ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے پرانے وقتوں میں شاید۔ اب تو لڑکیاں کپڑے بھی پورے ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے سننے میں آتا تھا کہ جب لڑکیاں بال کھلے رکھتی ہیں ان پہ جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے اس کے بارے میں، اور جو دوسرا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا پیش آیا واقعہ، جیسے کوئی آپ کی سانسیں بند کر رہا ہو، آپ کو مار رہا ہو، چیخ رہا ہو؟ ایک بار تو ہو سکتا ہے واقعہ ہو۔ جو میرا روم میٹ تھا اس کے ساتھ متواتر یہ واقعہ پیش آتے تھے۔ وہ کچھ عجیب سا وہمی ٹائپ آدمی انسان تھا وہ، اور اسی چکر میں مجھے لگتا ہے اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ امید کرتے ہیں کہانی سے ڈریں گے نہیں بلکہ سبق حاصل کریں گے۔ اور جو اگر آپ ایک اور میں بتاتا ہوں ٹپ آپ کو، اگر آپ گھر میں گوشت پکائیں، چکن پکائیں، اس کی ہڈیاں کچن میں مت رکھیں، باہر رکھ دیں، اپنے دیوار کے اوپر رکھ دیں۔ کہتے ہیں یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہیں، ہڈیوں کو پوری طرح چوسے نہ، ان میں تھوڑا بہت ماس رہنے دیں تاکہ جن اس کو کھا سکیں، ورنہ وہ کچن کو بھی برباد کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ایسا ہم نے سنا ہے، تو میرے ذہن میں ایک کہانی تھی، میں نے آپ کو سنائی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور دیے کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔